جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برا ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ فرموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک سائیڈ پر اور نصف احمق دوسری طرف ہوتے ہیں۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ کامیابی کا دارومدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔
خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگ لو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس دیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، اور نمبر 3 بوڑھے ماں باپ ہونے میں۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ دلوں پر راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔